ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ اے ایمان والوں، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو کہ اس میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی تعظیم اور فقراء کا نفع ہے۔ یہ عرض کرنے سے پہلے صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور یہ تمہیں خطاؤں سے پاک کرنے والا ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس حکم پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علاوہ اور کسی کو اس حکم پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یعنی کیا تم غریبی اور ناداری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ پھر جب تم نے صدقہ نہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور پہلے صدقہ نہ دینے کا مواخذہ تم پر سے اٹھا لیا تو تم دوسری عبادات بجا لاؤ، جیسے نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرما بردار رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کی لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ارشاد فرمایا نصف دینار۔ میں نے عرض کی یہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کی جو کہ 1 دانے کے برابر۔ ارشاد فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پس میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔